بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے غم کے حوالہ سے کہ غموں کے مارے غم نہ کریں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیان کرتے ہیں ادھر سے بھی دکھ، جوانی میں بھی دکھ، شادی سے پہلے دکھ، شادی کے بعد دکھ، اولاد سے پہلے دکھ، اولاد کے بعد دکھ، اولاد کی شادی سے پہلے بھی دکھوں میں زندگی تھی، اولاد کو ان کا فرض ادا کرنے کے بعد شادیوں کے بعد بھی دکھ ہی دکھ، پریشانی ہی پریشانی ہے، بزنس کے مسائل، سوسائٹی کے مسائل، گھروں کے مسائل، رشتہ داری کے مسائل۔ بسا اوقات کچھ لوگ حالات کو فیس نہیں کر پاتے، وہ خود کشی تک پہنچ جاتے ہیں، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ بلکہ جو ہمارے دین میں دو لفظ ہیں صبر اور شکر، پریشانیاں آئیں تو صبر کریں، خوشیاں ملیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ کتنے لوگ ہیں جی بیٹی کی شادی کی طلاق ہو گئی یا بیٹی بیوہ ہوگی، وہ اب میرے اوپر بوجھ ہے اور اس کے بھی حقوق کی ادائیگی کے حوالہ سے میں پریشان ہوں۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کاروبار کے حوالے سے آزمائش ہے، اولاد کی آزمائش ہے، رشتوں کی آزمائش ہے، اور بسا اوقات جن لوگوں کو انسان چلنا سکھاتا ہے اور ان کا ہر لمحے ان کا تعاون کرتا ہے، ان کو بولنا چلنا کاروبار میں ساتھ لے کر چلتا ہے، وہی لوگ مخالف ہو جاتے ہیں، تو انسان بہت زیادہ دل برداشتہ ہوتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں سنن ترمذی کی حدیث ہے 2402 نمبر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان آزمائشوں پہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس قدر اپنی عطا فرمائیں گے، اس قدر ان کو نعمتوں سے نوازیں گے، اس قدر ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے، اور جنت میں ان کو اتنی نعمتیں عطا کی جائیں گی کہ یود اہل العافیہ، جن لوگوں کی زندگی سہولیات میں آزمائشوں سے محفوظ گزری ہوگی، وہ ان لوگوں کے درجات کو دیکھ کر، نعمتوں کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کے انعامات و اکرامات دیکھ کر اس قدر وہ خواہش کریں گے کہ حین یعطی اہل البلاء، جب آزمائش والے جنہوں نے دنیا کی زندگی آزمائش میں بسر کی، جب ان کو جو کچھ ملے گا نا، وہ دیکھ کر دنیا میں سکون، آرام، آزمائشوں سے محفوظ زندگی بسر کرنے والے خواہش کریں گے کہ اس قدر ان کو اجر ملا ہے، اس قدر اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام ہوا ہے، اس قدر اللہ تعالیٰ کی عطا ہوئی ہے، تو پھر ان کی خواہش کیا ہوگی؟ لو ان جلودہم، کاش ہماری سکن کو، ہماری کھالوں کو، ہمارے جسم کو قردت فی الدنیا بالمقارید، کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیا جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، دنیا میں ہمیں آزمائشیں ہی آزمائشیں آتی، پریشانیاں آتی اور مصائب کا شکار ہوتے، اور ان مصائب کے شکار پر جو اللہ تعالیٰ نے آج قیامت والے دن اجر عطا فرمانا تھا، کاش وہ ہمیں اجر مل جاتا کہ اس قدر اللہ تعالیٰ کی عطا ہوگی۔ اور دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ہے، غمی خوشی، کسی کو نشیب، کسی کو فرات، کسی کو اتار چڑھاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو مالدار بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، تو خواہش تو ہر ایک کی ہوتی ہے میں آگے نکلوں، میری اولاد آگے نکلے، میرے پاس پیسہ ہو، بینک بیلنس ہو، زندگی پر سکون ہو، کوشش کریں، لیکن اس کے باوجود اگر نہیں ملتا تو اس پہ کیا کریں؟ پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لے کر آئیں، آمنت بالقدر خیرہ و شرہ، اللہ میں نے کوشش کی، آپ سے دعائیں بھی کی، اگر آپ ایسے ہی راضی ہیں تو میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں، تو یہ ایمان ہے۔ اگر مایوسی ہو جائے، ہر ایک کے آگے گلا شکوہ اور واویلا، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، تو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بے صبری کا مظاہرہ ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کی جو عطائیں ہیں شاید آپ اس سے محروم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس کے یہ حالات بن جائے صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔